السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، ہمارے معاشرے میں اور ہماری عبادات میں، ہماری نمازوں میں ایک لفظ جو اکثر ذکر کیا جاتا ہے آل محمد کا، اور ہماری نمازوں میں، ہماری دعاؤں میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، جس میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ جو آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے متعلق اکثر دوست احباب کا جو ہے وہ ایک نظریہ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہا گیا ہے، جبکہ آل کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ استعمال ہوا ہے۔ جس طرح آپ نے قرآن مجید میں سورۃ آل عمران، جو قرآن مجید کی دوسری سورت ہے، تیسری سورت، وہ بھی مکمل سورت جو ہے وہ آل عمران کے نام سے ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے قرآن مجید میں آل موسیٰ بھی استعمال ہوا ہے، آل ہارون بھی استعمال ہوا ہے، یہاں تک کہ آل فرعون بھی استعمال ہوا ہے۔ اگر کہا جائے کہ آل صرف اتنا ہی ہے کہ جتنی اولاد ہے بس وہاں تک آل مکمل ہو جاتا ہے، تو یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ فرعون کے متعلق جو آل استعمال ہوا ہے وہ اس کے ماننے والے جو ہیں، جو فرعون کو مانتے تھے۔ جس طرح فرعون کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، جو خدا کر سکتا ہے وہ میں کر سکتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس کے جو ماننے والے ہیں ان کو آل کہا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، ہارون علیہ السلام کے متعلق، ان کے جو پیروکار ہیں، ان کو جو ماننے والے ہیں، ان کے متعلق آل استعمال ہوا کہ آل موسیٰ و آل ہارون۔ اب یہ آل لفظ جو ہے یہ کس بنا پر بولا جاتا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی ایسی شخصیت جس کو سارے مانتے ہوں اور اس پر اتفاق کرتے ہوں اور اس کے پیروکار ہوں، اس کی اتباع کرنے والے ہوں، ان کے متعلق یہ آل لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کی ماننے والے۔ اگر اس کا اردو میں ترجمہ، لفظی ترجمہ کیا جائے تو اولاد استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس کا اصطلاحی معنی کیا جائے تو پھر ماننے والے، تابع یا اس کی پیروی کرنے والے، یہ الفاظ جو ہے وہ آل کا اصل میں لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس درود ابراہیمی میں یا جو ہم دعا مانگتے ہیں اس میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے وہ آل محمد جو استعمال ہوا ہے اس میں صحابہ کرام بھی شامل ہیں، اور باقی امت مسلمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں وہ سارے بھی شامل ہیں۔ لیکن جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، یہ آل میں سب سے پہلی فہرست میں ہے۔ وہ کس طرح؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایسے خوش نصیب یہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ہدایات حاصل کی، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ انہوں نے اس وقت عمل کیا جس وقت سنا۔ تو یہ جو ہے آل محمد کی پہلی فہرست میں ہے،
اور ان کے متعلق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا کس چیز کا؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور ان کو جنت کا دنیا میں ہی سرٹیفکیٹ دے دیا۔ تو اس لیے آل محمد کی فہرست میں جو ہے یہ سب سے اول نمبر پہ ہے۔ باقی جو میں ہوں، آپ ہیں، جتنی بھی امت مسلمہ ہیں، یہ بھی اس آل میں شامل ہے۔ تو یہ کہنا کہ صرف اور صرف صحابہ کرام شامل ہیں یا صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولادیں ہیں وہ شامل ہیں، یہ کہنا مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اولادیں کن میں شامل ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل کی نشست میں بیان کیا جائے گا کہ اولادوں کے متعلق کون سا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یا اولادوں کے متعلق قرآن و حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ اکرام نے کیا ہمیں بتایا ہے، تو اس کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ کل بیان کیا جائے گا۔ آج کا جو ہے یہ آل کے متعلق چند باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ آل سے مراد وہ ہیں جو تابعی یعنی کہ جو پیروی کرنے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، ان کو آل کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جتنی بھی قیامت تک امت مسلمہ آنی ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا جائے گا وہ آل محمد ہے۔ تو جب ہم نماز میں مانگتے ہیں آل محمد لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ درود شریف میں ہم جب آل محمد استعمال کرتے ہیں کہ اللہ ان پر رحمت برسا، تو سب کے لیے یہ ایک دعا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اسی کے مطابق اپنے ایمان کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔